یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ملک کے مسلمانوں کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہم میوات میں ایک اسکول بنا رہے ہیں جس میں لگ بھگ 5.5 کروڑ کا خرچ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ممکن نہیں؟ تو سمجھیے، اگر اس ملک کے 1000 مسلمانوں میں صرف 3 مسلمان صرف 100 روپے ہمیں دیں تو ہم ایک دن میں اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ ایک سازش ہے تاکہ اس امت کو پڑھائی سے روکا جا سکے اور اس کو اور اندھیرے میں ڈھکیلا جا سکے۔ ہم اکثر سوال کرتے ہیں کیا ہم غزہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے گھر پہ دھیان نہیں دیا تو یہاں بھی حالات بس سے بدتر ہونے میں وقت نہیں لگے۔ ایک خواب ہے کہ ان بچوں کو لا کے ایک بہترین تعلیم دے، ایک بہترین ماحول دے ان کو۔ یہ اسکول خاص طور سے موب لنچنگ، کمیونل ڈیمولیشن، کمیونل وائلنس کے وکٹمز اور حافظوں کے لیے ہے، جہاں وہ بنا پیسے کے ایک اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ میوات ہندوستانی مسلمانوں کا کل ہے، ہمارا مستقبل ہے۔ کیا آپ نے ہمارا اسکول دیکھا ہے؟ ستمبر کے مہینے میں جب بہت سے بچے لاک ڈاؤن اور دنگوں کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہے تھے تو ہم نے ایک سن رائز پبلک اسکول کھولا۔ اسکول کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے بچوں کو جو مینٹل ٹراما ہے اسے نکالنے کے لیے کریکٹیو اسپیس چاہیے، ایک ایسا اسپیس جس میں کوئی ان کے دکھ درد کو سمجھ سکے۔ تو کیا آپ نے وہ اسکول دیکھا ہے؟ ایک ایسا اسکول جس نے ہزاروں زندگی کو ٹرانسفارم کیا ہے، جہاں وہ بچے جن کے ماں باپ نے ان کو اسکول سے پڑھائی سے چھڑا کے ان کو فیکٹری میں لگا دیا تھا، آج وہ واپس تعلیمی میں ادارے میں واپس آ کے ایک بہتر زندگی جی رہے ہیں۔ کیا آپ نے وہ اسکول دیکھا ہے جہاں ہم نے خواب سلے ہیں؟ وہ وقت ہے جب ہم کو ایک انسٹیٹیوشن اگر ٹوٹا ہے تو ہم کو 100 انسٹیٹیوشن بنانے ہیں۔ اگر وہ ایک مدرسہ توڑتے ہیں تو ہم کو 100 ایسے انسٹیٹیوشن بنانے ہیں جہاں پہ ورلڈ کلاس دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں دے سکے۔ اور شاید یہی وہ خواب ہے جس کے لیے ہم میوات میں ایک ورلڈ کلاس اسکول بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی عام اسکول نہیں ہے، یہ اسکول خاص طور سے موب لنچنگ، کمیونل ڈیمولیشن، کمیونل وائلنس کے وکٹمز اور حافظوں کے لیے ہے، جہاں وہ بنا پیسے کے ایک اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم آپ کو اس زمین پہ لے کے چلتے ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کا کل ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں خواب جو میں ڈسکس کر رہا تھا۔ یہ میوات کا وہ علاقہ ہے جو ایجوکیشنل سٹینڈرڈ جس کے بہت ہی پچھڑے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں ایک بہترین ادارہ قائم کر سکے جہاں پہ دینی اعتبار سے بھی ہم بہت اچھی تعلیم دیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی ایک کٹنگ ایج کا یوز کرتے ہوئے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کریں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 2 ایکڑ کا پورا ایریا ہے۔ اس ایریا میں ایک ریزیڈینشیل اسکول بھی بنانے کا کیا ارادہ ہے۔ جتنے بھی ہمارے ساتھ وکٹمس ہیں موب لنچنگ کے، جو یو پی میں، ہریانہ میں اور باقی اسٹیٹس ہیں، ایک خواب ہے کہ ان بچوں کو لا کے ایک بہترین تعلیم دے، ایک بہترین ماحول دے ان کو، ایک ایسا ماحول جہاں کوئی ان سے نفرت نہ کرے، جہاں ان کو ڈر نہیں ہو، جہاں کھلے طریقے سے وہ پڑھ سکے اور ایک کمیونٹی سیٹ اپ ہو۔ ماشاءاللہ ابھی حال میں ہی یو پی مدرسہ بورڈ کو انکنسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا گیا۔ 21,000 ٹیچرز اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ 20 لاکھ بچے جو ایک بہترین اسلامک ماحول میں اپنی تعلیم لے رہے تھے وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ بہترین اسلامک ماحول میں رہ کے اپنی تعلیم لے سکے؟ کیا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ان کو بہترین دنیاوی اور دینی تعلیم دے سکے؟ ہم وہ انسٹیٹیوشن بنائیں گے، ہم وہ ادارہ قائم کریں گے جس میں نہ صرف دنیاوی تعلیم میں وہ سب سے بہترین تعلیم ایجوکیشن لیں گے، بلکہ دینی ماحول میں بھی وہ ایک بہترین ایک سیٹ اپ میں تعلیم لے پائیں گے۔ اس ملک میں کل آبادی کا 14% مسلمان ہیں اور 6% باقی مائنورٹیز ہیں۔ اگر ہم صرف مائنورٹیز کی بات کریں تو مسلمان اس ملک کے مائنورٹی کے لگ بھگ 70% ہیں اور 30% باقی مائنورٹیز ہیں۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ یہ 70% مسلمان مائنورٹی انسٹیٹیوشن کے صرف 22% اسکولز رن کرتے ہیں، اور یہ باقی مائنورٹی جس میں کرسچن، جس میں سکھ، بدھ اور جین ہیں، جو صرف 30% ہیں، یہ 78% اسکول یہ رن کرتے ہیں۔ آج ایجوکیشن کے معاملے میں مسلمان اس ملک کی سب سے پچھڑی کمیونٹی ہے۔ ہمارے ایجوکیشنل سٹینڈرڈ باقی ساری انڈر پریولیج اور بیکورڈ کمیونٹیز سے بھی بدتر ہیں۔ مسلمانوں کا صرف 59% ہی طبقہ پرائمری اسکولز میں انرول ہوتا ہے۔ اگر ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو یہ صرف 9% ہے۔ سارے ریلیجن کی بات کریں
तो सबसे लोएस्ट एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट सिर्फ मुसलमानों का है, वो है 4.4%। मेवात जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, मेवात हिंदुस्तानी मुसलमानों का कल है, हमारा मुस्तकबिल है। और अगर एक बच्चे को भी हम बेहतरीन तालीम देके इस लायक बना सके कि वो हक की भीख मांगने वाला नहीं, हक की लड़ाई लड़ने वाला बने, तो हम अपनी पूरे कौम का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। हम इस कौम के किसी भी मेंबर का हाथ पकड़ के उसको खींचना नहीं चाहते, हम उसको काबिल बनाना चाहते हैं कि वो अपनी हस्ती की लड़ाई खुद लड़े। कि आज से 1400 साल पहले एक यतीम ने पूरी उम्मत को लीड किया। अगर हम एक इंस्टीट्यूशन बनाए और उस इंस्टीट्यूशन में यतीमों को बेहतरीन तालीम दें, तो किसे पता कल कोई इसी में से एक फ्यूचर लीडर क्रिएट हो जो हमारे मुस्तकबिल के लिए लड़े, इसी में एक फ्यूचर डॉक्टर क्रिएट हो, एक फ्यूचर इंजीनियर क्रिएट हो जो हमारी कम्युनिटी को आगे लेके जाए इस काले अंधकार से जिसमें हम सब घिरे हुए। हम अक्सर सवाल करते हैं क्या हम गाजा के लिए कुछ कर सकते हैं? अगर हमने अपने घर पे ध्यान नहीं दिया तो यहाँ भी हालात बस से बदतर होने में वक्त नहीं लगेगा। किसी कौम की तकदीर, किसी कौम का मुस्तकबिल, किसी कौम का फ्यूचर अगर बदल सकती है तो बदल सकती है तालीम से। आज हमारे मदरसे तोड़े जा रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन बंद किए जा रहे हैं, एक साजिश है ताकि इस उम्मत को पढ़ाई से रोका जा सके और इसको और अंधेरे में ढकेला जा सके। दूसरी कम्युनिटी कभी भी कोई इनिशिएटिव लेती है तो पूरी कम्युनिटी मिलकर उसको सपोर्ट करती है, और जब हमारी कम्युनिटी में से कोई आगे निकल के कोई इनिशिएटिव लेता है तो हम उससे सवाल करते हैं, उसके नीयत पे सवाल करते हैं, उसके जज्बे पे सवाल करते हैं, उसकी कुर्बानियों पे सवाल करते हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि इन्होंने एक नया धंधा शुरू कर दिया है, लेकिन पिछले 4 साल से आप हमारा काम देखिए, या आप शिव विहार में हमारे स्कूल के उन बच्चों से मिलिए जिनके बाप को शहीद किया गया, जिनको तालीम की हर चीज से महरूम रखा गया और आज वो एक बहुत अच्छी तालीम ले रहे हैं। या सवात की उन औरतों से मिलिए जिन औरतों को के दंगे में सारी चीजें खत्म हो गई और आज वो बेहतरीन तरक्की कर रही हैं। या आप स्किल सेंटर पे आके उन मदरसे के बच्चों से मिलिए जो हमारे सेंटर पे प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, या हमारे लर्निंग सेंटर से उन बच्चों से मिलिए जो एक बेहतरीन दीनी और दुनियावी तालीम ले रहे हैं। पिछले 4 सालों से माइल्स टू स्माइल में आया हुआ 1 रुपया भी किसी टीम मेंबर या किसी मेंबर के पर्सनल कॉस्ट पे खर्च नहीं हुआ। हमने कोशिश किया था कि हम एक वर्ल्ड क्लास अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस बनाएं और आज माइल्स टू स्माइल उसका गवाह है। हम ये कर पाए हैं क्योंकि आपने हमारा साथ दिया है। आप एक बार और हमारा साथ दीजिए, सिर्फ 100 रुपए इस कॉज के लिए डोनेट करिए, और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और देखिए कैसे हम लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। हम सब मिलके इस कौम का मुस्तकबिल बदल सकते हैं, हम सब मिलके इस कौम को मांगने वाले से देने वाला बना सकते हैं।